بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 92 سے لے کر 96 تک، یعنی آیت نمبر 92 سے لے کر آیت نمبر 96 تک 5 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آسان لینگویج میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے جائز کہ وہ قتل کرے کسی مسلمان کو مگر غلطی سے، اور جو شخص قتل کرے کسی مسلمان کو غلطی سے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت دینی ہے اس کے گھر والوں کی طرف، الا یہ کہ اس کے گھر والے معاف کر دیں۔ پس اگر مقتول شخص ہے ایسی قوم سے جس کے درمیان تمہاری اور اس کے درمیان دشمنی ہے، لیکن وہ مقتول شخص مومن ہے تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر تمہارے درمیان اور ان کے درمیان عہد پیمان ہو تو دیت دینا ہے جو اس کے گھر والوں کو دی جائے گی، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اور جو شخص نہ پائے ان میں سے کوئی چیز تو 2 مہینہ مسلسل اس کو روزہ رکھنا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب تم سفر کرو زمین میں تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور مت کہا کرو اس شخص سے جو تمہاری طرف سلام پیش کرے کہ تو مومن نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو دنیاوی زندگی کا مال و متاع، تو اللہ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہے۔ ایسے ہی تم لوگ بھی اس سے پہلے تھے، لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا، پس تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالی خبر رکھنے والا ہے ان تمام چیزوں کی جو تم کرتے ہو۔ نہیں برابر ہو سکتے وہ مومنین جو جہاد سے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، اور وہ مجاہدین جو جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے ان مجاہدین کو جو اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں درجے کے لحاظ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے بڑے ثواب کے لحاظ سے۔ یہ درجات اللہ کی طرف سے ہیں اور مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 92 یعنی 92 کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت عیاش بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شروع کے اندر وہ اسلام لے کر آئے تھے، اور یہ ابو جہل کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں، یعنی ابو جہل کی ماں اور عیاش بن ربیعہ دونوں کی ماں ایک تھی، گویا کہ یہ اخیافی بھائی تھے۔ تو عیاش بن ربیعہ نے اسلام قبول کر لیا، تو اس صورت میں ابو جہل اور ان کے ایک دوسرے بھائی حارث، وہ دونوں اپنے بھائی یعنی عیاش بن ربیعہ کی تلاش میں نکلے، اور ان کی ماں نے بھی قسم کھا لی تھی کہ جب تک عیاش بن ربیعہ کو تم لوگ میرے پاس نہیں لاؤ گے، میں کھانا پینا نہیں کروں گی اور میں سائے میں بھی نہیں بیٹھوں گی۔ تو یہ دونوں بھائی اپنی ماں کی اس بات کو سن کر اپنے دوسرے بھائی عیاش بن ربیعہ کی تلاش میں نکلے، تو پتہ چلا کہ عیاش بن ربیعہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک قلعے میں محصور کر لیا ہے۔ چنانچہ یہ لوگ وہاں پر پہنچے اور اللہ کا بیچ میں وعدہ اور عہد دلایا کہ تم واپس لوٹ آؤ، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کریں گے، اور تمہاری ماں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تم نے اس سے ملاقات نہیں کرو گے تو ایسی صورت میں وہ کھانا پینا نہیں کرے گی۔ تو ان کو بھی اپنی ماں کے اس حالت زار پر رحم آیا، ترس آیا، چنانچہ وہ قلعے سے نیچے اتر آئے۔ لیکن ان لوگوں نے بد عہدی کی، بد شکنی کی، اور اس کے بعد ان کو چمڑے سے باندھ دیا اور 100 کوڑے سبھی نے مارے۔ ایک حارث بن زید تھے، یہ تینوں لے کر آئے اپنے بھائی کو والدہ کے پاس، تو ان کی والدہ نے کہا میں تجھے تب تک نہیں کھولوں گی جب تک کہ تو اس دین سے بیزاری کا اعلان نہ کرے جس دین کو تو نے قبول کر لیا ہے۔ اور کافی مشقتیں انہیں برداشت کرنی پڑی، یہاں تک کہ ان کی ماں نے بندھے ہوئے حالت میں ان کو دھوپ میں ڈلوا دیا اور انہیں تکلیفیں دی جاتی، یہاں تک کہ انہوں نے ظاہری طور پر، گرچہ ان کا دل مطمئن تھا اسلام پر، ظاہری طور پر وہ الفاظ جو ان کی ماں کہلوانا چاہتی تھی انہوں نے وہ تمام الفاظ کہلوا دیے، لیکن اس کے بعد وہ مدینہ میں جا کر انہوں نے دوبارہ اسلام کو قبول کر لیا ظاہری طور پر بھی۔ تو حارث بن زید جو تھے وہ ایک باہر کے آدمی تھے، انہوں نے اس وقت جو ہے عیاش بن ربیعہ سے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم ابھی تک جس مذہب پر تھے یعنی اسلام پر، کیا وہ سچا مذہب نہیں تھا کہ جو تم نے اسے چھوڑ دیا؟ اور اگر تم نے اس مذہب کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں کیا تم گمراہی پر تھے؟ کیوں تم نے اپنے اس مذہب اسلام سے بیزاری کا اعلان کیا؟ کیا وہ ہدایت والا مذہب نہیں تھا؟ تو اس بات کو سن کر عیاش بن ربیعہ کو غصہ آیا اور انہوں نے قسم کھا لی کہ بخدا میں تجھے قتل کروں گا اگر مجھے موقع ملا۔ چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا کہ حارث بن زید اس وقت کی بات جو ہے بڑے اسلام کے سخت مخالفین میں سے تھے، انہوں نے اس وقت بات کہی تھی، لیکن چند دنوں کے بعد یا کچھ مہینوں کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت سے سرفراز فرمایا، اور وہ مکہ سے چل کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اتفاق سے ان ایام میں جن ایام میں انہوں نے اسلام قبول کیا، عیاش بن ربیعہ مدینے میں نہیں تھے، انہیں حارث بن زید کے اسلام لانے کی اطلاع ان کو نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے تو ایک دن قبا جاتے ہوئے ان کی ملاقات یعنی عیاش بن ربیعہ کی ملاقات حارث بن زید سے ہو گئی، اور انہوں نے اس دشمنی کے اندر جو انہوں نے شروع میں تھی انہوں نے ان کو قتل کر دیا، گرچہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہیں ان کے اسلام کی اطلاع نہیں تھی۔ اس کے بعد لوگوں نے، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تم نے ایک مسلمان شخص کو قتل کر دیا، تم نے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ وہ کہے میرے کو اطلاع نہیں تھی، چنانچہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر خدمت ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ کو تو اطلاع ہی ہے کہ جب میں اسلام پر تھا، اسلام کی حالت میں مجھے حارث بن زید کی طرف سے کتنی تکلیفیں پہنچی ہیں، چنانچہ میں اس نے غصے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا اور مجھے ان کے اسلام کی اطلاع نہیں تھی۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض روایات یہ بتلاتی ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی تھے جو حضرت حذیفہ کے والد تھے، جنگ احد میں جب مسلمان اور کافروں کی لڑائی ہوئی آپس میں، تو اس صورت میں حضرت حذیفہ کے والد جو تھے یمان رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی
تلوار سے وہ شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو اطلاع نہیں ملی، وہ شہید ہو گئے بہرکیف، تو اس صورت میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی کیا صورت حال ہوتی ہے۔ پہلی بات تو کسی مسلمان کی شان سے یہ بات بہت بعید ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، لیکن اگر غلطی سے کوئی مسلمان کسی سے قتل ہو جائے تو اس کی کیا صورت ہوتی ہے۔ دیکھیے غلطی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک قصد کے اندر، ارادے کے اندر، انٹینشن کے اندر، اور ایک فعل یعنی ایکشن کے اندر، دونوں چیزیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے گولی ماری کسی آدمی کو کافر حربی سمجھ کر، آدمی ہی کو مارا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ کافر حربی ہے، یعنی ہم دارالاسلام میں ہیں، وہ دارالکفر کا کافر ہے، تو اس نے اس آدمی کے اوپر گولی چلائی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ کیا بولتے ہیں کوئی کافر شخص ہے اس کے اوپر، یا یہ سمجھا لگایا اسی آدمی کے اوپر نشانہ، لیکن وہ سمجھا کوئی جانور ہے نا، یعنی مسلمان کے اوپر وہ نشانہ لگا رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کافر حربی ہے، یا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس کے اوپر نشانہ لگا رہا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ہو سکتا ہے کوئی جانور ہو، اور جب اس نے نشانہ لگایا اور اتفاق سے وہ جس کو نشانہ لگایا لگ گیا، وہ مر گیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسلمان تھا، تو یہاں پر انٹینشن یعنی قصد، ارادہ جو تھا اس کا اسی آدمی کو مارنے کا تھا، گرچہ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ کافر ہوگا یا کوئی جانور ہوگا، بہرکیف یہاں پہ انٹینشنلی غلطی ہوئی ہے اس سے۔ دوسری چیز ایکشن کے لحاظ سے غلطی ہو سکتی ہے، یعنی اس نے مارا کسی جانور کو، لگ گیا کسی انسان کو اور اتفاق سے وہ مسلمان نکلا، تو غلطی دو طرح کی ہوتی ہے، چاہے وہ ایکشن چاہے وہ انٹینشن کے لحاظ سے، اس صورت میں کیا ہے اس کا یہ حکم بتلایا گیا ہے۔ اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ قتل کرے کسی مسلمان کو مگر غلطی سے، اور جو قتل کرے کسی مسلمان کو غلطی سے تو اس کے لیے پھر دو صورتیں بنتی ہیں، کیونکہ کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ گویا کہ حقوق اللہ کی بھی خلاف ورزی ہے اور حقوق العباد کی بھی خلاف ورزی ہے، اللہ کے حق کو بھی اس نے بریک کیا اور بندے سے جو ریلیٹڈ حقوق تھے اس کو بھی اس نے بریک کیا، توڑ دیا، اس معنی کے لحاظ سے اس کے اوپر دو طرح کی سزائیں نافذ کی جاتی ہیں۔ حقوق اللہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شخص ایک مسلمان غلام کو آزاد کرے، یہاں پہ لفظ رقبہ ہے، رقبہ کا مطلب گردن کے آتے ہیں، تو اس معنی کے لحاظ سے چاہے وہ باندی ہو چاہے وہ غلام ہو، کوئی بھی ایک ادا کر دے گا اس کی طرف سے یہ کفایت ہو جائے گی۔ یہ تو ہوا حقوق اللہ کی غلطی ہوئی، تو اس معنی کر کے اس کو ایک غلام یا ایک باندی آزاد کرنا پڑے گا، لیکن حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ دیت ادا کرے اس کے گھر والوں کی طرف۔ دیت کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے گھر والوں کی طرف ادائیگی کیسی ہوتی ہے، اس کی دو تین صورتیں ہوتی ہیں۔ دیت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کے زمانے میں اونٹ سے لوگ دیتے تھے تو 100 اونٹ، دینار یعنی سونے کے سکے سے دیتے تو 1000 دینار، اور چاندی کے سکے یعنی درہم سے دیتے تھے تو 10,000 درہم پے کرتے تھے۔ وہ چاندی اور سونے کی قیمت جو ہی گھٹتی بڑھتی رہے گی اسی لحاظ سے اس کی قیمت بھی بدلتی رہے گی۔ بہرکیف اگر وہ شخص جو مقتول ہے مسلمان ہے، لیکن کہاں سے وہ، اب اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وہ مسلمان شخص خود اپنی قوم سے ہوگا، یعنی دارالاسلام میں رہتے ہوئے دارالاسلام کے کسی بندے کا قتل ہو گیا، ایک صورت، تو اس صورت میں جو دیت ہے وہ اس کے گھر والوں کو دی جائے گی، کیونکہ اس کے گھر والے مسلمان ہیں اور مسلمان اس کے رسپانسیبل ہوں گے، ذمہ دار ہوں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ مقتول شخص مسلمان تو ہے لیکن وہ دارالحرب کا ہے، یعنی مثال کے طور پر ہم دارالاسلام میں رہتے ہیں اور دارالکفر کے بارڈر پر کوئی ہے، اس نے اس کو قتل کر دیا، لیکن دارالکفر میں رہتے بھی ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، تو مسلمان کا قتل ہو گیا تھا، تو اس صورت میں کیا ہوگا، صرف ایک چیز عائد ہوگی، کیونکہ یہاں پہ صرف حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس معنی کے لحاظ سے وہ دیت تو نہیں ادا کرے گا، صرف ایک غلام آزاد کرے گا۔ دیت کیوں نہیں دے گا؟ دیت اس وجہ سے نہیں دے گا کہ مسلمان کا وارث کافر نہیں ہوتا اور کافر کا وارث مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ جو دیت جاتی ہے نا وہ کس کے پاس جاتی ہے، وہ دیت جاتی ہے اس کے گھر والوں کے پاس، اور چونکہ اس کے گھر والے کافر ہیں اور یہ بندہ مسلمان تھا، لہذا مسلمان کا جو وارث وہ کافر نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی دیت نہیں دی جائے گی۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ جو شخص قتل ہوا ہے وہ دارالاسلام ہی کا ایک باشندہ ہے، یا یہ کہہ لیجیے ذمی ہے،
ذمی کا مطلب ہوتا ہے امن اور پیمان لے کر وہ اس ملک کے اندر رہ رہا ہے، وہ ذمی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا آگے بتلا رہے ہیں اس کو۔ اور جو شخص قتل کرے کسی مسلمان کو غلطی سے تو ایک غلام آزاد کرنا ہے، لیکن غلام کیسا ہو؟ مومن ہو، اور دیت دی جائے گی اس کے گھر والوں کی طرف، الا یہ کہ وہ گھر والے ہی معاف کر دیں کہ بھائی ہم نہیں لیتے چونکہ غلطی سے تم نے مارا، اب ہمارا آدمی تو ملے گا نہیں، جو ہوا سو ہوا ہے نا، اب ہم تم سے کچھ نہیں لیتے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بھی صورت ہے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ شخص جو مقتول ہوا ہے وہ ایسی قوم سے ریلیٹڈ ہے جو تمہارے درمیان یعنی دشمنی ہے، یعنی وہ کافروں کے قوم سے ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی مسلمان ہو گیا ہو، تو وہ بندہ مسلمان ہو گیا، اس کے گھر والے پورے کافر ہیں اور دارالحرب میں رہتے ہیں، پھر بھی کیا کرنا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو اس صورت میں ایک مومن غلام صرف آزاد کرنا ہے، دیت نہیں دینی ہے۔ تیسری صورت وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اگر وہ مقتول شخص ایسے ہے کہ تمہارا اور اس قوم کا ایک معاہدہ ہے، معاہدہ اس معنی کر کے جیسے دارالاسلام کے اندر کافر شہری رہ سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ آپ جو ہے کچھ چیزیں ان کے لیے پرمیسیبل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے تعلق سے ارشاد فرمایا الخمر لہم کالخل لنا، یعنی ان کے لیے شراب بھی جائز ہے، بیچنا خریدنا، یہ ایسے ہی جیسے ہمارے لیے سرکہ۔ اور آپ نے فرمایا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا، اور خنزیر ان کے حق میں بیع و شراء کے تعلق سے ایسی ہی ہے جیسے ہمارے لیے بکری، یہ چیز۔ اور ایسے ہی نکاح اور یعنی دیگر مسائل کے اندر وہ اپنے ذمے ہوں گے، لیکن وہ عورتیں جن سے مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی بہن یعنی محارم جو ہوتی ہیں، ان سے وہ بھی نکاح آپس میں نہیں کر سکتے۔ یہ تین چیزیں کے فرق کے ساتھ وہ دارالاسلام کے اندر رہ سکتے ہیں، اور دارالاسلام کا ہر شہری اور ہر سٹیزن ان کی ایسے ہی حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہے جیسے کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری، حفاظت کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹیکس پے کر رہا ہے نا۔ جب ٹیکس پے کر رہا ہے تو اس صورت میں جو وہاں کے بادشاہ ہیں یا خلیفہ ہیں ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ اس کی اسی طریقے سے نگہداشت اور حفاظت کریں جس طریقے سے وہ عام سٹیزن مسلمانوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ اب اتفاق سے سوء اتفاق وہ قتل ہو گیا، اس کے گھر والے ذمی ہیں، مثال کے طور پر عیسائی نصرانی ہیں، لیکن وہ مسلمان ہو چکا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور اگر ہے وہ ایسی قوم سے کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے تو دیت دی جائے گی اس کے گھر والوں کی طرف۔ اب یہاں پر گرچہ اس کے گھر والے کافر ہوں گے ہیں، لیکن وہ دیت ان کے گھر والوں تک دی جائے گی، کیونکہ ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہے۔ جب معاہدہ ہے اس بندے کی حفاظت کی اور ہم نہیں کر سکے، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اور کیا کرنا ہے؟ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ اب اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اگر اس کے گھر والے مسلمان نہیں ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ لینے کے قابل نہیں ہیں، تو اس میں فقہا نے یہ صورت لکھی کہ وہ مال بیت المال کے اندر چلا جائے گا، اور صرف اس کو یعنی دیت تو دینی ہی پڑے گی اس کو، لیکن بیت المال کو دینی پڑے گی اور ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔ آج کے زمانے میں غلام اور باندی کا رواج تو نہیں ہے، تو دوسرا آپشن ہے کہ 2 مہینے کنٹینیو مسلسل روزے رکھنے ہیں۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے مثال کے طور پر وہ بیمار ہو گیا، 50 روزے رکھے اور 51واں دن تھا وہ بیمار ہو گیا، نہیں رکھ سکا، پھر سے اس کو کنٹینیو 2 مہینے روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن اگر عورت کا معاملہ ہے تو عورت کے جو ماہواری کے ایام آتے ہیں وہ اس سلسلے میں معاف ہیں اس کے لیے، کیونکہ وہ تو کمپلسری ہے، یعنی وہ اس کے اختیار کی بھی نہیں ہے نا، وہ غیر اختیاری چیز ہے۔ اب ایک سوال ہوگا کہ وہ بیمار ہوا تو وہ بھی غیر اختیاری ہے، لیکن شریعت نے اس کو نہیں مانا ہے۔ اس لیے جو ہے اگر عورت ہوتی ہے اس نے کسی کو قتل کیا ہے اور وہ روزہ کر رہی ہوتی ہے اور اس کے ایام آتے ہیں تو وہ شریعت کی نگاہ میں معاف ہے، لیکن وہ کنٹینیو اس کے بعد روزہ رکھے۔ اب یہ جو دیت دی جائے گی اس کے گھر والوں کو، تو اس دیت کے ذمہ دار کون کون مطلب لوگ ہوں گے؟ تو وہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، وہ وراثت ان کے وہ دیت جو ہے ان کے وارثین میں تقسیم کی جائے گی۔ اچھا، اس میں 2 چیزیں جو حکم دی گئی کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، تو غلام آزاد کرنے کی ذمہ داری خود قاتل پر ہے جو کلر ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے دیت دینے کی، ظاہر بات ہے ایک بندہ اتنا دیت تو نہیں دے سکتا، 100 اونٹ اور 1000 دینار اور 10,000 درہم ایک بندہ تو پے نہیں کر سکتا، شاذ و نادر ہی لوگ ہوں گے جو پے کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کون لوگ پے کریں گے؟ تو وہ لوگ پے کریں گے جو اس کے اقربا اور رشتہ دار ہوں گے۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ قاتل وہ ہے، قتل اس نے کیا
اور ذمہ داری ناکردہ گناہوں کی ان لوگوں پر ڈالی جا رہی ہے جو اس کے اقربا رشتہ دار ہیں۔ یہ اس لیے ڈالی جا رہی ہے تاکہ آئندہ سے احتیاط کرنے میں یہ لوگ یعنی احتیاط کریں۔ اگر یہ احتیاط کرتے تو ایسی صورت میں قاتل کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ کسی کو قتل کرتا۔ تو اب ایسی صورت میں ایک سرکل باندھا جا رہا ہے تاکہ یہ قتل کا جو معاملہ ہے وہ بالکل مشکل سے مشکل ترین ہوتا جائے، اور گھر والوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو روکتے نہیں روکے تو اب سب لوگ پے کریں، وہی ہوگا۔ فمن لم یجد، جو شخص نہ پائے یعنی غلام اور باندی آزاد کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے، تو فصیام شہرین، تو 2 مہینے مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ اچھا، کوئی شخص ایسا ہے کہ 2 مہینے روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، اب اس کے لیے یہ ہے کہ جب تک وہ مسلسل توبہ کرتا رہے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ممکن ہے کہ اللہ اسے معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ بندہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور باندی اور غلام کا بھی کوئی سسٹم نہیں ہے، تو اللہ اس کی دلی کیفیت کو بخوبی جانتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اب آگے جو ہے مومن کسی مسلمان کو قتل کرنے کی سزا، جو جان بوجھ کر قتل کیا جائے، اس کا یہاں سے تفصیلی تذکرہ ہو رہا ہے، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے یعنی مسلمان سے تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو جان بوجھ کر قتل کرے۔ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، اور قرآن میں بھی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حدیث پاک میں یہ ہے کہ قتل جو ہے یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور حقوق العباد کے اندر سب سے بڑا گناہ کسی مومن مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو مفسر قرآن ہیں، حبر الامہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی توبہ بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ انہوں نے تو اتنی سخت بات کہی ہے، گرچہ اکثر مفسرین اور اکثر لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، اس کی بھی توبہ قبول ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کیا ہے کہ شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو قتل جو ہے ایک مسلمان کا قتل جان بوجھ کر کتنا بڑا گناہ ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کسی مسلمان کا مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، حضرت نے فرمایا کہ اگر اس مسلمان بندے کے قتل میں صنعاء کے لوگ تمام کے تمام شریک ہوتے تو میں سب کے سب کو قصاص کے طور پر قتل کرا دیتا۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے جان بوجھ کر ایسے دھاردار ہتھیار سے، جس سے عام طور پہ قتل ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا، اس کی 2 سزا ہوتی ہے، ایک دنیا کی سزا، اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول کے وارثین معاف کر دیں اور دیت لینے پر راضی ہو جائیں۔ اگر وہ معاف نہیں کرتے، قتل ہی کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا، اور آخرت کے لحاظ سے اس کی سزا بڑی اسٹرکٹ اور پنشمنٹ، جو سیویئر پنشمنٹ جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ دی گئی ہے۔ فرمایا ومن یقتل، اور جو شخص قتل کرے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر، تو اس کا بدلہ جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ یہ جو خالدن فیہا کا جو ورڈ ہے، اسی سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ خالدن فیہا، یہ الفاظ کافروں کے لیے آئے ہیں، یہ الفاظ مشرکوں کے لیے آئے ہیں کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، گرچہ عام فقہا اور عام مفسرین اس آیت کا مطلب لیتے ہیں کہ وہ لانگ ٹائم کے لیے وہ جہنم میں جلے گا۔ کتنے وقت کے لیے کچھ پتہ نہیں ہے، خالدن فیہا طویل زمانے تک۔ اور مزید کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب کیا، غصے کا اظہار اللہ اس پر کریں گے، وَلَعَنَهُ، اور اس کو لعنت یعنی رحمت سے دور کر دیں گے، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو شرک اور بت پرستی کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی صحابی سے عرض کیا، سوال کیا، کیا آپ کا وہ کام ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا ما شاء اللہ وما شئت، بعض روایت میں یہ ہے ما شاء اللہ وما شاء محمد، یعنی اگر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہ لیں گے تو میرا کام ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا، ان تجعلنی، کہ تو نے میرے کو اللہ کے برابر کر دیا۔ آج بہت سے لوگ جو ہے جہالت اور نادانی اور ناقفیت کی وجہ سے، ناواقفیت کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، وہ یہ ہر کام میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ اور رسول نے چاہا تو میرا یہ کام ہو جائے گا، اگر اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو میں ایگزام میں کامیاب ہو جاؤں گا، اگر اللہ اور اس کے رسول چاہیں گے تو میرے اولاد ہو جائے گی۔ تو جو یہاں پر رسول کا نام بار بار ان کاموں میں لیا جا رہا ہے جس کام کا تعلق صرف اور صرف اللہ سے ہے، مشیت کے اندر وہ جوڑ رہا ہے اللہ کو، تو
اللہ کے ساتھ رسول کو، تو یہ شرک ہوتا ہے، صریح شرک۔ اور شرک اور بدعت، اللہ دیکھیے ایک بدعت اگر آتی ہے دنیا کے اندر تو ایسی صورت میں اس سے سنتیں نکلتی جاتی ہیں، اور ایک بدعت 100 گناہ کبیرہ پر بھاری ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک بدعت 100 گناہ کبیرہ پر بھاری ہے۔ کیوں بھاری ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والے شخص کو گناہ کرنے کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہو رہا ہے۔ ایک بندہ بیٹھا مسجد کے محراب میں شراب پی رہا ہے، اسے اعتراف ہے میں گناہ کر رہا ہوں، ممکن ہے اسے توبہ کی توفیق ہو جائے۔ لیکن جو شخص بدعت کا ارتکاب کر رہا ہے وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ اچھا کام کر رہا ہوں، تو اس معنی کے لحاظ سے بدعت بہت زیادہ سنگین ترین گناہ ہے۔ یہاں پر جو بات آئی، بات دور نکل گئی کہ قتل جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے حقوق العباد کے تعلق سے۔ اور جو شخص قتل، اگلی آیت میں ہے آیت نمبر 94، اس کا پس منظر یہ بیان کیا گیا ہے اکثر روایات کے لحاظ سے، میں مجموعی بتلا رہا ہوں۔ مجموعی لحاظ سے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کا ایک لشکر کسی جہاد کی طرف، کسی غزوے کی طرف بھیجا، اور وہ لوگ گئے جہاد کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک ایسا شخص ملا جو قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتا تھا، اور قبیلہ اسلم کے لوگ، کچھ لوگ پہاڑیوں پر رہتے تھے، کچھ لوگ میدان کے اندر رہتے تھے۔ تو وہاں پر قبیلہ اسلم کا ایک شخص آیا اور وہ مسلمان ہو چکا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پڑھ چکا تھا، مسلمان تھا، لیکن بعض لوگوں کے حالات تھے کہ وہ ہجرت نہیں کر پا رہے تھے، جبکہ ابتدائی اسلام میں ہجرت کرنا ضروری تھا۔ بغیر کسی عذر کے اگر کوئی شخص ہجرت نہیں کرتا تھا تو اس کے ایمان کو معتبر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ بندہ اپنی ساری بکریوں کے ساتھ، بھیڑ کے ساتھ، جو بھی اس کے پاس چیزیں تھیں، وہ آیا باہر کی طرف۔ جب دیکھا کہ مسلمان جو ہے حملہ آور ہوا چاہتے ہیں، تو اس بندے نے سوچا کہ اب میری کمیونٹی کے لوگ ملے ہیں، مسلمان ہیں، اس نے ان کے سامنے سلام کیا اور یہ بات بھی کہ السلام علیکم کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے مسلمان ہونے کی گواہی اس معنی کر کے دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی نے سمجھا کہ شاید یہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، یا کہ ہم کو دھوکہ دینے کی غرض سے یہ اپنے اسلام کا اظہار کر رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی تمام بھیڑ بکریوں کو مال غنیمت کے طور پر لے کر چلے آئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم لوگ کہیں سفر میں نکلو تو ایسی صورت میں تحقیق کر لیا کرو، کسی مسلمان کو بلا وجہ کافر کہہ دینا اور کسی کافر کو بلا وجہ مسلمان کہہ دینا، یہ دونوں چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے اسلام سے نکال نہیں سکتے کسی کو، یعنی کافر نہیں کہہ سکتے، تو بلا وجہ کسی کافر شخص کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ آج شکیلیت جو ہے ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے، یعنی جو لوگ شکیل بن حنیف کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، یا وہ عجیب طریقے سے ڈھونگ روزانہ پیش کرتے رہتے ہیں، کبھی نبوت کا دعویٰ ہوتا ہے تو کبھی مہدویت کا دعویٰ ہوتا ہے، کبھی عیسیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے نا، جس طریقے سے ہم کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے، ایسے یہ بھی ہے کہ کسی کافر شخص کو جو اپنے ظاہری تمام چیزوں کے لحاظ سے کافر ہے، اپنے کفر کا اظہار برات کھلا کر رہا ہے، اس کو مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ ایک شخص زنار پہنے ہوئے ہے یا دیگر عبادتیں کرتا ہے جو بتوں کے تعلق سے، یعنی آئیڈل ورشپنگ کرتا ہے، بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات یہ تمام شرکی علامتیں، اب ہم ان کو بلا وجہ مسلمان تو نہیں کہیں گے۔ تو دونوں چیزوں کو بڑا لحاظ کرنا ہے، مسلمان کو کافر بھی نہیں کہنا ہے اور کافر کو مسلمان بھی نہیں کہنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل قبلہ کو کافر مت کہو، یعنی اگر کوئی شخص ظاہری لحاظ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے اور اس کے کسی ایکشن سے، کسی عمل سے کفر کا اظہار نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے اور اس کے ساتھ کفر جیسا بیہیو کرنے سے بھی احتراز کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تم سفر کرو اللہ کے راستے میں تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ عام طور پہ واقعہ جو پیش آتا ہے وہ سفر میں، کہ سفر میں حالات سے اطلاع نہیں ہوتی کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، اس لیے سفر کا تذکرہ ہے۔ ورنہ اگر گھر بیٹھے ہوئے بھی عام حالات میں بھی کسی کے بارے میں آپ کو وہ تو تحقیق کر لینی چاہیے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ اور مت کہو اس شخص کو جو سلام پیش کرے، یعنی اگر کوئی شخص سلام کر رہا ہے، گواہی دے رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کو مسلمان سمجھو، اس کے ساتھ کفر والا مت کرو معاملہ، الا یہ کہ وہ اپنے کفر کا کھلا اعلان کر دے۔ تو اللہ قرآن کریم نے
ان لوگوں کے بارے میں تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار فرمایا جنہوں نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے سامان کو لے لیا۔ کیا فرمایا؟ تم لوگ دنیاوی زندگی کا مال و متاع چاہتے ہو، فَإِنَّ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ مال غنیمت ہے۔ یعنی ابھی تو تم جو ہے فوری طور پر اس کو قتل کر کے اس کا سامان لے لیے، دنیاوی لحاظ سے ابھی تمہارے پاس بہت سارے معاملے آنے والے ہیں جہاں پہ تمہیں بہت سارے مال غنیمت ملے گا، اور یہی کہ آخرت کے لحاظ سے اللہ کے پاس تو بہت سارا ہے ہی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ بھی تو ایسے پہلے تھے نا، تم اپنے اسلام کا اظہار کرنے سے ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ ہمارے دشمن نہ ہو جائیں، تو تم اور اس وقت تم صرف مسلمانوں کے سامنے کلمہ پڑھ کر اپنے اسلام کا اظہار کر دیتے تھے تو تم کو مسلمان سمجھ لیا جاتا تھا، اللہ کے نبی بھی تم کو مسلمان گردانتے تھے، سمجھ لیتے تھے۔ تو آپ تو یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام تم سے یہ نہیں کہتے تھے کہ تم اپنا دل کھول کر دکھاؤ، دل کی کر دکھاؤ، تم نے زبان سے کلمہ پڑھ لیا، مان لیا جاتا تھا۔ تو اگر یہ شخص بھی ظاہری طور پر کلمہ پڑھ رہا ہے تو تمہیں مسلمان سمجھ لینا چاہیے تھا۔ کذالک، ایسے ہی تم لوگ بھی اس سے پہلے تھے، تو اللہ نے تو تم پر احسان کیا، فتبینوا، لہذا خوب کان کھول کر تمام لوگوں کو سن لینا چاہیے کہ خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے ان چیزوں کے بارے میں جو بھی تم کچھ کرتے ہو۔ آیت نمبر 95 کا بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ غزوہ تبوک جب سن 9 ہجری میں پیش آیا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک نفیر عام کر دی کہ تمام لوگوں کو جہاد میں چلنا ہے، کوئی ایکسیپشنل معاملہ نہیں ہے، سوائے وہ لوگ جو معذور ہیں یا عورتیں ہیں، اس کے علاوہ تمام لوگوں کو جہاد میں چلنا ہے۔ اس سے پہلے جہاد جو ہے فرض کفایہ نہیں تھی، یعنی فرض عین نہیں تھی، فرض کفایہ تھی۔ یہ پہلی جنگ ہے جہاں پر جہاد فرض عین ہو گئی۔ فرض کفایہ کیا ہے؟ فرض کفایہ عام طور پر وہ کام ہوتا ہے جو کمیونٹی، جو جماعت کرتی ہے، جس سے عام لوگوں کا فائدہ وابستہ ہوتا ہے، جیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے باقاعدہ ایک جماعت ہونی چاہیے، علم دین کے حصول یابی کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے۔ تو کچھ کام ہوتے ہیں فرض عین اور کچھ ہوتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض کفایہ میں سے کچھ لوگ اس کو ادا کر دیں گے تو تمام لوگوں کی طرف سے وہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی، مثال کے طور پر نماز جنازہ، لیکن جو 5 وقتہ نمازیں وہ تو فرض عین ہیں۔ تو باہر کے غزوہ تبوک کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام لوگوں کو جہاد میں چلنا ہے۔ تمام لوگ گئے، کچھ لوگ نہیں گئے، تو پھر ان کے بعد جو ہے اللہ کے قرآن کریم میں ان کے اوپر جو ہے تھوڑا غصے کا اظہار بھی کیا گیا 3 صحابہ کے بارے میں، وہ ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ اگلے پارہ نمبر 11 کے اندر۔ باہر کے جب صحابہ گئے ادھر تو ان کے پاس جو چلنے کا سامان تو نہیں تھا بہت زیادہ، اور وہ گرمی کا زمانہ تھا، سخت گرمی کا زمانہ، پھل ان کے پکے ہوئے تھے اور ساری آمدنی اسی وقت ہوتی تھی ان کے پھلوں سے۔ اب ان کو باہر کے نکلنا بھی ہے، وہ نکل گئے اور راستے ایسے خراب پرخار کہ جو ہے چمڑے ان کے پیر کے نکلنے لگے، یعنی اتنی تکلیف ہوئی، یہاں تک کہ پانی کی کئی مرتبہ شکایت پیش آئی، بلکہ 2-3 صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تو جو ہے بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت اعلان کرنا پڑا صحابہ کو، حل معکم من ماء، کیا تمہارے پاس کسی کے پاس پانی ہے؟ یہاں تک کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کو ذبح کرو اور اس کی جو خون ہے، کیا یہ کہ کلیجی ہے یا اسی طریقے سے دوسری چیزوں کو نچوڑو، جو خون نکلے ان کے منہ میں ڈالو تاکہ وہ ان کی جان تو بچ سکے، کیونکہ اضطرار کی حالت میں ان چیزوں کی اجازت ہے۔ باہر کے حالات اتنے زیادہ خراب تھے، ان کے پاس سامان نہیں تھا، یہ تمام چیزیں تھیں۔ تو اس وقت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو مدینہ میں رہ گئے، ان کو بھی تمہارے جیسے ہی ثواب ملے گا۔ صحابہ نے اشکال کیا، اللہ کے حبیب ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہاں پہ پیاس کی شدت سے بے چین ہوئے جا رہے ہیں، ہمارے پیر وغیرہ اور اسی طریقے سے دوسری چیزیں تکلیفوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ آرام سے بیٹھے ہیں، ان کو سیم ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، حبسہم العذر، ان کو عذر نے روک دیا ہے، وہ عذر کی وجہ سے نہیں آ سکے، وہ آنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس آزار تھے، عذر تھے، نہیں آ سکے۔ باہر کے اس آیت کے بارے میں ہے کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاد جب فرض عین ہو جائے تو ہر ایک کو نکلنا کمپلسری ہے، اگر کوئی شخص اس وقت نہیں نکلتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من مات ولم یغز ولم یحدث مات علی شعبۃ من نفاق، جو شخص جہاد ہو رہا ہے اور پھر وہ جہاد میں نہیں جاتا، یعنی فرض عین ہو گیا نہیں جاتا، یا یہ کہ جہاد کا بھی وقت نہیں ہے لیکن انٹینشن اس نے نیت بھی نہیں کی جہاد میں جانے کی کبھی، بس یہ چل رہا ہے
ابھی مان لو جہاد نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ اگر اللہ کے راستے میں نکلنا پڑا تو ہم نکلیں گے، یہ انٹینشن لے کے آدمی چلے۔ تو اگر کوئی شخص جہاد کی حالت، جہاد چل رہی ہے، جہاد چل رہا ہے، فرض عین جہاد نہیں کر رہا ہے، گنہگار ہوگا، یا یہ کہ جہاد کے اوقات نہیں ہیں، نیت نہیں کرتا، مات علی شعبۃ من نفاق، تو وہ نفاق کے ایک شعبے پر گویا کہ اس کا انتقال ہوا۔ کتنی سخت وعید ہے جو لوگ جہاد کی نیت بھی نہیں کرتے اور جہاد میں نہیں جاتے۔ اچھا، یہ تو بات تھی اس وقت کی جب کہ فرض عین ہو جائے، جب فرض کفایہ ہو تو اس صورت میں بھی مجاہدین کی فضیلت عام لوگوں کے بالمقابل زیادہ ہے۔ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، تو ایک جماعت اللہ کے راستے میں جاری ہے، کافی ہے۔ کچھ لوگ علم کے حصول کے لیے لگے رہیں، یہ بھی کافی ہے۔ لیکن جب فرض عین ہو جائے تو ہر ایک کو نکلنا کمپلسری ہے۔ یہاں پہ جو ہے فرض کفایہ کی بات چل رہی ہے کہ فرض کفایہ ہے جہاد، پھر بھی وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کریں گے ان کا مقام بڑھا ہوا ہے ان لوگوں کے بالمقابل جو لوگ گھر پر بیٹھے ہوئے چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں۔ لا یستوی القاعدون، نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ جو بیٹھے ہوئے مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر۔ دیکھیے یہ آیت اتنی نازل ہوئی تبھی جو ہے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب علیہ السلام اس آیت کو لکھا رہے تھے، املا کرا رہے تھے حضرت زید سے جو کاتب وحی ہیں، وہ لکھ رہے تھے۔ اسی دوران میں حضرت ام مکتوم جو کہ نابینا تھے، وہ صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ چاہ کر بھی جہاد میں نہیں جا سکتے، اور قرآن کریم نے مجاہدین کی فضیلت بیٹھنے والوں پر درجے کے لحاظ سے زیادہ بتلائی ہے، جبکہ ہم لوگ معذور ہیں، تو ہمارے لیے کیا آپشن ہے؟ اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی غیر اولی الضرر۔ پہلے تو یہ مطلقاً تھا کہ وہ تمام لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلیں گے ان کا مقام، ان کی درجہ بڑھا ہوا ہوگا ان لوگوں کے بالمقابل جو گھر پر بیٹھے ہیں، چاہے وہ عذر کی وجہ سے چاہے بغیر عذر کے۔ جب یہ صحابی آئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، صرف اتنا حصہ غیر اولی الضرر۔ ہاں، اگر کوئی شخص معذور ہے، نہیں جا سکتا، تو ایسی صورت میں اس کا اور عام مجاہدین کا مقام برابر ہوگا، کیونکہ وہ نکلنا چاہتا نہیں نکل پا رہا ہے۔ تو نہیں برابر ہو سکتے وہ لوگ جو بیٹھنے والے ہیں مومنوں میں سے، ان کو کوئی ضرر بھی نہیں ہے، مراد کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم۔ اچھا، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص نیت کرتا ہے جہاد میں جانے کی، حالات نہیں ہے جہاد کے لیکن جانے کی اس نے نیت کیا ہے، تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کے منازل تک پہنچا دے گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اعمال کا دار و مدار اپنے یہاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر کوئی کسی شخص کی نیت بہت اچھی ہے تو اس کو اسی لحاظ سے ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے ان لوگوں کو جو اپنے مال اور جان کے ذریعے جہاد کرتے ہیں، ان لوگوں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں درجے کے لحاظ سے، درجتاً یعنی بڑے درجے کے لحاظ سے۔ لیکن ہاں، جب جہاد فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ لوگ نہیں جا رہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے کہ سب اچھا ہی کام کر رہے ہو۔ وفضل اللہ المجاہدین، لیکن ایک بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو فضیلت عطا فرمائی ہے بیٹھنے والوں پر بڑے درجے کے لحاظ سے۔ آخری آیت ہے درجات من، اللہ کی طرف سے درجات ہیں ان کے لیے، مغفرت ہے اور رحمت ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔